الگ ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، آگے جو آپ کے فارسی اشعار ہیں جو 101 سے لے کر 105 تک ہیں، اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ جس وقت مسلم ممالک کے اندر یہ کام جاری ہوگا تو اس وقت جو ہے پوری دنیا کے جو کفار ہوں گے وہ آپس میں اکٹھے ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے نبی کے اوپر حملے شروع کر دیں گے، وہ گستاخیاں شروع کر دیں گے، پیغمبر اسلام کے اوپر جو ہے ان کی خاکہ بازی، ان کی گستاخیاں، ان کی شان میں توہین وہ شروع کر دیں گے، اور وہ مسلمانوں کے ایمان کو وہ جانچنے کے لیے ہوگا۔ اگلے شعر کے اندر نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یورپ کے اندر باقاعدہ نام لکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی کتاب کی بیرونتی شروع ہو جائے گی، مسلمانوں کی کتاب کو جلانا شروع ہو جائے گا، اور مسلم حکمران جو ہوں گے، مسلم سٹیٹ کے، مسلم ممالک کے حکمران، ان کی زبانیں تو مسلمان ہوں گی لیکن ان کے دل جو ہے وہ کفار کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ یہ نعمت اللہ شاہ نے اشعار کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر آگے نعمت اللہ شاہ کے اشعار سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ مسلم ممالک کے جو حکمران ہوں گے وہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ کفار کے ساتھ ہوں گی، وہ ان کے لباس تو اسلام کے ہوں گے، نام تو اسلام کا ہوگا لیکن ان کے دل جو ہے وہ کفر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ آگے جا کر نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا دور آئے گا کہ ڈاکو اور چوروں کے سروں پر دستانے سجا دی جائیں گی، یعنی ان کو حاکم بنا دیا جائے گا جو کہ اپنی ہی عوام کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ تو نعمت اللہ شاہ نے جب 106-7 اشعار جو ہے پہنچتے اس سے آگے وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ شورش پوری دنیا کے اندر ہوگی کہ کفر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہوگا، مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے خلاف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں گی، قرآن پاک کے خلاف اور اسلامی کتاب کو جو ہے جلانے کی باتیں ہو رہی ہوں گی، ناپاک کوشش ہو رہی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت باقاعدہ شعر کے اندر یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر کہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی کے خاندان یعنی عوان قبیلہ سے لاہور سے ایک نوجوان اٹھے گا اور جو کہ اسلام کا حقیقی پرچم بلند کرے گا، اور وہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نکلے گا اور لوگ جوق در جوق جو ہے اس کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ تو آپ نعمت اللہ شاہ آگے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نوجوان کی تائید کے لیے وہ ملک شام آئے گا۔ تو سامعین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک شام سے ایک جو ہے بہت بڑی روحانی شخصیت حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے لفت جگر آپ کے سجادہ نشین آتے ہیں، اور وہ اس نوجوان کے بیعت کرتے ہیں، اور نہ خود بلکہ بیعت کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ میں شام کی نمائندگی کرنے آیا ہوں اور شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس شخصیت کا نام آپ اور ہم سب جانتے ہیں، سن چکے ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی جو کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں، یہ اشعار بالکل عکاسی کرتے ہیں آپ کی شخصیت کے کہ اس وقت جب فتنے کا دور ہے اور نفسا نفسی کا دور ہے، حکمران جو ہیں وہ ملک پاکستان کو کھا رہے ہیں، ڈاکو چور لٹیرے جو ہیں وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور اس وقت دیکھ لگ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کبھی پیغمبر اسلام کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی قرآن کی گستاخی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو حقیقی اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے نوجوان اٹھا ہے، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ حافظ سعد حسین رضوی ہیں، اور یہ جو نعمت اللہ شاہ نے کہا کہ ملک شام سب سے پہلے تائید کے لیے آئے گا، تو وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ حضور غوث پاک کے شہزادے وہ ملک شام سے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور نعمت اللہ شاہ نے کہا کہ جوق تر جوق گروہ کی صورت میں لوگ ان کے ساتھ جڑتے جائیں گے، وہ بھی ہم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگلی بات جو نعمت اللہ شاہ نے کہی ہے کہ اس نوجوان کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے جب اللہ پاک اس نوجوان کو قوت عطا کرے گا تو پھر اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ وادی کشمیر کو فتح کرے گا۔ تو ہم نے جب اس نوجوان کے مشن کو دیکھا، جب تحریک لبیک کے سربراہ کے جو اس ایجنڈے کو دیکھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا منشور کی جو پہلی شک ہے وہ یہی ہے کہ جہاد کشمیر، یعنی کشمیر کو فتح کرنا۔ تو یہ نعمت اللہ شاہ کی اس پیشین گوئی سے ہمیں یہ لگتا ہے، واللہ عالم غیب علم اللہ جانتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پیشین گوئی کسی نوجوان کے لیے ہے۔
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب کشمیر فتح ہو جائے گا، شام کی تائید ہوگی، تو پھر عراق بھی حمایت کے لیے آ جائے گا، افغانستان بھی حمایت کے لیے آ جائے گا، ایران بھی حمایت کے لیے آ جائے گا، اور جب یہ سب کی حمایت حاصل ہوگی تو نعمت اللہ شاہ نے یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ کشمیر فتح کرنے کے بعد ہندوستان کو فتح کر لیا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ دہلی کی لال حویلی کے اوپر یہ نوجوان اسلام کا پرچم بلند کر دے گا، اسلام کا پرچم لہرا دے گا۔ تو سامعین کرام، یہ اصل میں بات تھی کہ جو جب ہم نے اشعار کو پڑھا، پھر اس کے اوپر ہم نے تحقیق کی، پھر نعمت اللہ شاہ کے اصل متن کو لیا، اور پھر اس متن کے ساتھ پھر ہم نے تاریخی حقائق کو دیکھا، جب ساری ان کی پچھلی پیشین گوئیاں ہمیں سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ پیغام بھی ہمارے نوجوانوں تک جانا چاہیے کہ آج اس نوجوان کے بارے میں نعمت اللہ شاہ کی پیشین گوئیاں ہمیں جو محسوس ہوا ہے کہ وہ یہی نوجوان ہے کہ جو کہ نعمت اللہ شاہ نے کہا کہ وہ لاہور سے اٹھے گا، حضرت علی کے خاندان سے ہوگا، اور وہ مسلمانوں کا حقیقی ترجمان ہوگا، لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے، پھر وہ کشمیر کو فتح کرے گا، پھر ہندوستان کو فتح کرے گا، اور لال حویلی کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور امت مسلمہ اس کے پیچھے اکٹھی ہو جائے گی۔ ہمیں یہ ساری خوبیاں، ہمیں یہ اسی ایک نوجوان علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے اندر ہی نظر آتی ہیں، اور یہی پیشین گوئی یہاں پہ پوری ہونا ہمیں نظر آ رہی ہے۔ واللہ عالم، اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ نعمت اللہ شاہ صاحب کے اشعار انہی کے بارے میں ہیں، کیونکہ ہمیں بہت ساری نشانیاں ان اشعار سے اسی نوجوان کے بارے میں ملتی ہیں۔ تو آخر میں ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اس جوان کو، حافظ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو منتخب فرمایا ہے، جلد اللہ پاک اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اسلام کا پرچم بلند ہو، میرے آقا کی عزت کا چرچے ہوں، قرآن کی حفاظت ہو، اور مسلمان جو ہے وہ عزت کے ساتھ، سربلندیوں کے ساتھ وہ زندگی گزاریں۔ تو سامعین اکرام، انشاءاللہ نعمت اللہ شاہ کے جو فارسی اشعار ہیں ان کا متن جو ہے ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے، کہ آپ بھی ان اشعار کو پڑھنا، تاکہ آپ کو کیا اس کا مفہوم نظر آتا ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب لیتے ہیں، یہ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے۔ جن دوستوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ جب اگلی ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ آپ سن سکیں، آپ تک یہ پیغام